پروگرام میں خوشامدید ناظرین، یہ وہ واقعہ تھا جس کی آپ کو ایک جھلک دکھائی گئی۔ 2001 کے اندر یہ واقعہ ہوا، 9/11 کے واقعے کے حوالے سے اس کو اب یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا اس نے بدل کے رکھ دی۔ امریکہ کے دل پر حملہ ہوا، امریکی یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ نے اپنے دل پر ہونے والے حملے کا جو وار ہے وہ ساری دنیا کے اوپر کر دیا۔ اس کے بعد دنیا کی تاریخ وہ نہیں رہی۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، وہ افریقہ ہو، وہ مڈل ایسٹ ہو، وہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا ہو، وہ ساؤتھ ایشیا ہو، وہ سینٹرل ایشیا ہو، وہ یورپ ہو، وہاں پر زندگی وہ نہیں رہی جو زندگی 9/11 سے پہلے تھی۔ اس واقعے کے پیچھے بہت بڑے بڑے محرکات ہیں، اس کا تجزیہ بھی بہت ہو چکا ہے۔ ہم ایک خاص زاویے سے اس واقعے کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کمیونٹی کے حوالے سے اس واقعے کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم پاکستانی کمیونٹی کہتے ہیں، جو نیو یارک کے اندر موجود ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو مختلف پرسپیکٹیو آفر کریں گے۔ ہم اپنے پاکستانی ریپرزینٹیو سے بات کریں گے جو کمیونٹی کے نمائندگان ہیں جو نیو یارک کے اندر موجود ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ 9/11 کے واقعے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی اور انہوں نے نیو یارک کے اندر بیٹھ کر دنیا کو تبدیل ہوتے ہوئے کس طریقے سے دیکھا۔ بازا روحی صاحب اکاؤنٹنٹ ہیں بائی پروفیشن، لیکن اریسٹ ہو گئی تھی 9/11 کے واقعے کے بعد۔ امیڈیٹ جو امپیکٹ ہے، جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کا تعلق کسی اور ریجن سے تھا، کسی اور خطے سے تھا، کسی اور نیشنلٹی سے تھا، لیکن جو پکڑ دھکڑ ہوئی اس میں پاکستانیوں کو بالخصوص نشانہ بنایا گیا۔ بازا صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیسے ہیں آپ؟ جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہم اچھے ہیں۔ ہمیں جو تعارف آپ کا دیا گیا اس میں بتایا گیا کہ آپ کو اریسٹ کر لیا گیا تھا 9/11 کے بعد۔ ذرا تفصیل بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیوں کر ہوا اور آپ اریسٹ کیوں ہوئی؟ ہاں جی، ایسا تھا کہ میرے کلائنٹ تھے اور ان کا ایک ادارہ تھا، لائک مسجد تھی، تو میں ان کی اکاؤنٹنٹ بھی تھی اور ان کے جتنے ان کے ٹیچرس تھے جو ریلیجیس ٹیچر تھے، میں ان سب کی بھی اکاؤنٹنٹ تھی، ان کا پے رول بھی کرتی تھی اور ان کا سارے اکاؤنٹس بھی مینیج کرتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ مجھے ایس بی آئی نے انکوائری میں پکڑ لیا اور مجھ سے یہ پوچھتے رہے کہ جی آپ، اصل بات تو یہی تھی کہ مسلمان ہونا پہلی بات، اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک مسجد کا جو اکاؤنٹ تھا وہ مینٹین کرنا، اور جتنے بھی وہاں کے امام تھے اور ٹیچر تھے وہ سارے میرے کلائنٹس تھے۔ تو مجھے یہی پوچھا جاتا بار بار، جو مجھ سے کوشچن کیا ایس بی آئی نے کہ جی آپ کا تعلق، مجھ سے پہلا کوشچن انہوں نے کیا کہ جی آپ القاعدہ کو جانتی ہیں، لشکر طیبہ کو جانتی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل جانتی ہوں۔ تو جب میں نے ہاں کہا تو پوری کی پوری ٹیم ایک دم سے ایسے الرٹ ہوگی جیسے خدا نہ خواستہ میں ان میں سے ایک ہوں۔ کیسے جانتی ہیں؟ میں نے کہا جی آف کورس میڈیا سے جانتی ہوں۔ اور اس کے بعد جو مجھے بھی پکڑا گیا، جس میں اس مسجد کے امام تھے، ان لوگوں کو بھی مجھ سے پہلے صبح 6 بجے اریسٹ کیا گیا، مجھے 2 بجے اپنے آفس سے لے جایا گیا، اور بار بار یہی انکوائری ہوتی رہی کہ ہم جو مسلمانوں کا تعلق ہے وہ کہاں کس کے ساتھ ہے، کیسے ہے، اس ادارے کے جو مسجد کے پیسے تھے وہ کہاں سے آتے تھے اور کہاں جاتے تھے۔ اس اور قسم کی یہ یہ انکوائری جو تھی یہ- اور وہ یہ ہوتی سلسلہ کتنے عرصے جاری رہا، یہ تمام انکوائری کا، انویسٹیگیشن کا؟ میرے ساتھ تو 3 ہفتے تک رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری ایسی عورتیں اسی دن اریسٹ ہوئی تھی جو مجھ سے پہلے صبح 6 بجے ہوئی تھی، اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ان میں بہت پردہ دار خاتون بھی تھی۔ ایک خاتون ایسی تھی جو اس دن روزہ رکھ کے تو کہہ رہی تھی میں نے ابھی نماز پڑھ کے چادر اتاری ہے اور لیٹنے لگی ہوں تو صبح دروازے پہ دستک ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے دوپٹہ بھی نہیں اٹھانا۔ اور ایسی عورتیں بھی تھیں جن کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے گھر پہ تھے، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، ان کو بھی انہوں نے کہا جی آپ کسی کو کال کریں، آپ کے بچے لے جو ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور باپردہ خواتین کو جب مجھے دیکھے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کے پاس نہ سروں پہ کوئی دوپٹہ تھا، نہ کچھ چادر تھی، سب کچھ انہوں نے کروایا ہوا تھا اور ان کو سیل میں بٹھایا ہوا تھا۔ تو ان میں کافی ساری عورتوں کو بڑا عرصہ جیل میں رکھا ہے، کچھ کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے، کچھ کافی سارے مردوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے، اور ابھی ایک عورت کوئی 9 مہینے جیل میں رہ کے، ٹیکسس جیل میں رہ کے، تو وہ ابھی نیو یارک آئی ہے اور اس کی ابھی ضمانت ہوئی ہے، اور دیکھیں بیچاری کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ یعنی 2008 میں آپ نے کہا، ابھی سے میں مراد یہ لوں کہ پچھلے چند ماہ کے اندر آپ 2008 2007 کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں، یہ 2006 میں ہوا ہے واقعہ، یہ 2006؟ 2006 نومبر میں ہوا تھا جی۔ اچھا تو اچھا۔ وہ خاتون جو تھی وہ اب آئی، مین کے کوئی 7 1.5 سال ہے، سوری 9 میں کچھ غلط کیا گئی، ایگزیکٹ وہ کیلکولیٹ نہیں کر پائی، آلموسٹ کوئی تقریباً 1.5 سال وہ جیل میں رہ کے تو اب ان کی بیل آؤٹ ہوئی ہے وہ۔ یہ بتائیے کہ یہ تو 2001 کے بعد کے واقعات ہیں۔ 2008 میں جب آپ نیو یارک کے اندر موجود ہیں، 9/11 کی اینیورسری کو مارک کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں مختلف انداز سے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو اس وقت کے مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلے سے حالات بہتر ہیں؟
मुस्तकबिल आपको अच्छा नज़र आ रहा है निस्बतन, या आपके ख्याल में कुछ ज़्यादा बड़ी तब्दीली नहीं है? नहीं, कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई है। और आपको मैं एक मोस्ट रिसेंट अपना ही वाकया बताती हूँ। मैं एक्चुअली कंटिन्यू प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए कैलिफोर्निया आई हूँ 3-4 दिन से। और परसों जब मैं यहाँ पे एक बस में बैठी हूँ, एक अमेरिकन कपल आया और मैंने बड़ी खुश दिली से कहा जी गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने इससे पहले के जवाब देते थे, तो जब मुझे देखा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुस्लिम हूँ, तो उन्होंने बजाय कि मुझे जवाब देते इतनी एक नफरत की निगाह मुझ पर डाली। और उसके बाद बस में जितना भी हमारा 10-15 मिनट का सफर था, उन्होंने अपना मुंह ही दूसरी तरफ रखा है। तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ। और अभी तक न्यूयॉर्क के जो हालात है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले मैं यहाँ 2-3 दिन भी आई हूँ, तो अभी तक वही हालात है। उसी तरह सुबह उठते हैं तो ऑफिस में जनाब से खबर आती है कि जी रात को फलां को पकड़ के ले गए हैं, फलां को पकड़ के ले गए हैं। जरा सा पूरे अमेरिका में कोई पटाखा भी बच्चा छोड़ता है तो सबसे पहले सारे जो यहाँ के मुसलमान हैं वो उनका खून खुश्क हो जाता है, वो अलर्ट हो जाते हैं कि या अल्लाह खैर। हर एक के मुंह से भी निकलता है, मेरे मुंह से भी निकलता है कि या अल्लाह खैर अब फिर कम वक्त आई। अभी तक भी मुसलमानों के बारे में जो इमेज है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और अभी भी वो हमें ही कसूरवार समझते हैं कि जैसे जो हम मुसलमान हैं, स्पेशली पाकिस्तानी हैं, एशियंस हैं, हम ही सब कुछ करने वाले हैं। मैं जब एक और आपको बता दी जाऊँ कि मेरे यहाँ कुछ कलीग हैं जो कि अमेरिकन है। तो जब सितंबर 11 का वाकया हुआ है और दूसरे दिन मैं जब गई हूँ उनसे मिली हूँ, तो वहाँ उन्होंने मुझे सब ने देख के इस तरह से एक लुक दी कि जैसे मैं ही अभी अभी बिल्डिंग गिरा कर आ रही हूँ। ये है। और अभी तक इतनी कोई बेहतरी नहीं हुई है। मेरी एक क्लाइंट है, वो अच्छी खासी पर्दा खातून थी, चादर लेके घर से निकल रही थी। इस वाक़े के बाद उस औरत ने जीन्स पहननी शुरू कर दी है और शर्ट पहननी शुरू कर दी है, दुपट्टा चादर सब छोड़ दिया, कटिंग करवा ली कि मैं ज्यादा मुसलमान ना लगूं। मतलब अभी भी इतना खौफ है कि लोग अपने जो हुलिये हैं वो चेंज कर रहे हैं। कई मर्दों ने अपनी गाड़ियाँ साफ करवा दी हैं सिर्फ इसलिए कि इतनी ज्यादा नफरत की निगाह से अभी भी देखा जाता है 7 साल गुजरने के बाद भी। अच्छा, ये बताइएगा कि कम्युनिटी फिर सर्वाइव किस तरह करती है? अमेरिका के निज़ाम के अंदर गुंजाइश भी बड़ी है फ़ाइट बैक करने की। तो कम्युनिटी अगर मुनज़्ज़म हो और अपना केस प्लीड करे और मुश्किल हालात शायद थोड़े से कम हो जाएं, कम्युनिटी के रिस्पांस के ऊपर बताइएगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने रिस्पॉन्ड किस तरह किया? सबसे पहली बड़ी जो हमारी बदकिस्मती की बात यही है कि सॉरी टू से कि हम जो है हमें इत्तेफाक ही नहीं है। एक घर में कोई आता है तो दूसरे घर वाले बजाय ये कि उसको सपोर्ट करें, सहन के अपने दरवाजे भी बंद कर देते हैं। और इसी वजह से शायद जो मेरा एरिया है ब्रुकलिन है और मेरी जो प्रैक्टिस है वो कोनी आइलैंड में जिसको लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है। तो अगर हमारी कम्युनिटी में ही इत्तेहाद हो जाए, यूनाइटेड वी स्टैंड, ठीक है ना, तो कोई भी हमें नहीं हिला सकता। सिर्फ ये कि अपने अपने तौर पर हम लोग सर्वाइव करते हैं। अगर हमें कोई नफरत से भी देख रहा होता है तो चुपचाप गुजर जाते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले का वाकया है कि एक मेरे क्लाइंट के पास एक लड़का मुलाजिम था, तो वो गया है आइसक्रीम खाने एक कॉर्नर में। तो वहाँ पे यहूदियों ने पकड़ के, यहूदियों के 3-4 लड़कों ने पकड़ के पहले उसको हुटिंग की है, मुस्लिम टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट, मुस्लिम। और उसको चुप रहा, वो कहता है कि मैं अपनी आइसक्रीम खाता रहा। उसके बाद जब वो आइसक्रीम खा के बाहर निकला है डंकन डोनट से, तो उन 3-4 लड़कों ने पकड़ के उसको मारा। जब उसको मारा, खैर वो मेरे ऑफिस आया, मैंने कॉल किया, यहाँ के लोकल जो मुकामी अखबार हैं उनको किया, टीवी को किया। खैर हमने इस पे काफी बड़ा इशू बनाया। हमने कहा कि ये देख इतनी डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रही है। तो ये हालात है यहाँ के। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, आप रूही साहिबा की बातें सुन रहे थे। ये एक पर्सपेक्टिव यकीनन मौजूद